العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ کے سوا کسی غیر کو معبود بنانے سے منع کیا گیا تھا. یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اس لیے آدمی کو توحید پرست ہونا چاہیے اور اسی توحید کی برکت سے انسان کو امن و شانتی مل سکتی ہے. پھر یہ بات بھی آئی تھی انسان کو اللہ کی جانب سے نعمت ملتی ہے تو انسان نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اور جب اسے اللہ کی جانب سے مصیبت و تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں بار بار گر گرانا شروع کرتا ہے. پھر جب اللہ کی جانب سے ان کے مشکلات کو دور کر دیا جاتا، ان کی پریشانیاں ختم کر دی جاتی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ اللہ کے توحید کے ماننے والے بنے رہتے، مگر لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا بھی شروع کر دیا. ایسے لوگوں سے متعلق قرآن مقدس نے کہا کہ وقتی طور سے کچھ فائدہ اٹھا لو، لیکن پھر اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے کا انجام کتنا خطرناک ہے. پھر اخیر میں یہ بات آئی تھی اللہ بیٹی بیٹا بیوی بچوں سے پاک ہے، لیکن مشرکین میں سے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تم لڑکیوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، تمہاری نگاہ میں لڑکیوں کا کوئی مقام منصب نہیں ہے، جسے تم ناپسند کرتے ہو تم اسے اللہ کے لیے مانتے ہو اور اپنے لیے بیٹا تصور کرتے ہو، حالانکہ بیٹا بیٹی بیوی بچہ سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا، اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس کے ساتھ دو معاملہ ہوتا. یہ سوچتے کہ بس ذلت و خواری کا ذریعہ ہمارے پاس آ گئی ہے تو ذلت و خواری گوارا کرتے ہوئے بیٹی کو رکھ لیا کرتے تھے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ذلت و خواری برداشت نہیں کرنا ہے، اس لیے زندہ بچی کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا بری مثال ہے یا کیا بری بات ہے جو فیصلہ کرتے ہیں. جس چیز کو اپنے لیے پسند نہ کریں اسے اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں، پھر جس کو اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو مٹی میں دفن بھی کر دیتے ہیں.
اس طریقے سے اللہ نے شرک سے لوگوں کو محفوظ رکھا ہے اور اللہ کے لیے بیٹی بیٹا بیوی بچہ ماننے سے منع کیا ہے۔ آگے کی آیتوں میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، دنیا میں جس قسم کا ظلم اور جس قسم کی خصلتیں اور برائیاں لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ اپنی حکمت و مصلحت کے پیش نظر کسی کے گناہ کرنے پر فوراً اس ظلم کی سزا نہیں دیتا اور اس کی غلطی پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کے اور گناہ کے نتیجے میں پکڑتا، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہتا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ان کو مؤخر کرتا ہے، ان کے معاملہ کو ٹال دیتا ہے ایک متعینہ وقت تک کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب وہ وقت متعینہ ان کے پاس آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو یہ لوگ ایک منٹ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہو سکتے اور نہ ایک منٹ کے لیے اس سے آگے بڑھ سکتے۔ مشرکانہ ماحول میں جس قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں، بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، اس کے پاداش میں اور اس کے نتیجے کے طور پر اس سماج کو تباہ و برباد ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر اللہ عذاب نازل کرتا فوراً تو انسان باقی سارے جاندار بھی تباہی و بربادی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ وجہ، جب عام برائیاں ہو جاتی ہے، علاقہ کا ایک علاقہ بگڑ جاتا ہے، کہتے ہیں اس کو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ جب سب لوگ خراب ہوتے ہیں تو پھر اجتماعی شکل میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس بستی کے سارے لوگ اس میں دوچار ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، زلزلہ آیا، کتنے انسان مرتے ہیں، کتنے جانور بھی تباہ ہوتے ہیں، کتنی مخلوقات بھی موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہے۔ تو کہا روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہتا۔ دوسرا معنی یہ کیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کے نتیجے میں پکڑتا تو مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اس پر کوئی انسان باقی نہیں رہتا۔ ابھی گناہ کیا، ابھی فوراً سزا دیا جاتا، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے۔ کیا کہا؟ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تاخیر کرتا ہے ایک وقت متعینہ تک کے لیے۔ اس میں اللہ کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہوتی ہے یہ انسان خود سدھر جائے اور اپنے آپ کو سدھار لے، اچھا بنا لے۔ دوسری مصلحت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو نسل آنے والی ہے اس نسل کو آنے کا موقع دیا جائے، اس لیے ٹال دیا۔ ہو سکتا ہے جو دوسری نسل آنے والی ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ اس طرح کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اور بھی مزید حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ پھر جب اللہ کی جانب سے متعینہ وقت آ جاتا ہے، فکس اللہ کی طرف سے، دن بھی، تاریخ بھی، وقت بھی، کہ فلاں وقت میں عذاب آئے گا، اس وقت سے آگے پیچھے ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یا کسی کی موت کا وقت متعین کر دیا تو جو وقت متعین اللہ نے کیا ہے نہ اس سے پہلے کوئی مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد کوئی مرے گا، اسی مقررہ وقت میں موت سے دوچار ہوگا، چاہے موت کی شکل میں ہو، چاہے عذاب کی شکل میں ہو، چاہے جس طرح بھی اسے تباہ و برباد کیا جائے۔ کہا یہ متعینہ وقت ہے، اس مقررہ وقت پر ہی وہ معاملہ ہوگا۔
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، پھر اللہ نے کہا یہ لوگ اللہ کے لیے اس چیز کو ٹھہرا دیتے ہیں جسے ناپسند کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں اللہ کے لیے تصور کرتے ہیں جبکہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبان جھوٹ بات بیان کرتی ہے، یعنی یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ ان لہم الحسنی، کہ ان کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے، لا جرم یقیناً، ان لہم النار، ان کے لیے تو جہنم ہے، وانہم مفرطون، اور یہ لوگ پہلے بھیج دیے گئے جہنم میں۔ اس کا ایک معنی تو یہ کیا، جو لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں تصور کرتے ہیں وہ تو برا فیصلہ کرتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی، بیوی ہو یا بچہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ کوئی اللہ کے لیے مانے گا تو یہ کفریہ عمل کرے گا۔ اب اس کفریہ عمل کے نتیجے میں انسان کو تو جہنم ملنے والا ہے، لیکن انسان اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں کہ دنیا میں تو اللہ نے بڑی ترقی دی ہے، خوشحالی دی ہے، فارغ البالی دی ہے، زمین جائیداد مکان دکان سب کچھ دیا ہے۔ جب یہاں اللہ نے دیا تو اس کا مطلب اللہ خوش ہے، یہاں بھی خوش ہے اور وہاں بھی خوش رہیں۔ اس کو قرآن کہا وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبان جھوٹ بولتی ہے۔ کیا؟ ان لہم الحسنی، کہ ان کے لیے اچھائی اچھائی ہے۔ اس پہ قرآن تردید کرتے ہوئے کہتا ہے لا جرم، ہرگز نہیں، سنو، ان لہم النار، ان کے لیے تو جہنم ہے، وانہم مفرطون، اور یہ لوگ پہلے جہنم میں پیش کیے جائیں گے، پھر بعد میں ان کے لوگ آئیں گے، ان کے پیچھے والے۔ ایک معنی تو یہ کہا ہے، دوسرا معنی ہے مفرطون کے معنی یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایمان والا جہنم میں جاتا ہے، اس کے کچھ گناہ ہیں، گناہ کی بخشائش اور معافی نہیں ہوئی، تو گناہ کی سزا کاٹنے کے لیے وہ جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن توحید کی برکت سے ایک نہ ایک دن اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا۔ لیکن جو آدمی کفر شرک کرے گا، جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، تو انہیں جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا، پھر وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ شرک و کفر کی بنیاد پر کوئی انسان جہنم سے نکل نہیں سکتا، اور توحید و سنت کی بنیاد پہ کوئی انسان جہنم میں ہمیشہ رہ نہیں سکتا۔ انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہوئی ہوگی، اللہ نے معاف کیا تو معاف کیا، اگر معاف نہیں کیا تو اس کی غلطی کی کچھ سزا جہنم میں دے کر اللہ تعالیٰ پھر اسے نکالے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم۔ اللہ کی قسم، ہم نے امتوں کے پاس آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے ہیں۔ قرآن میں بھی کہا اللہ نے ہر قوم، ہر امت کے پاس اللہ نے رسول بھیجا ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب نبوت کا سلسلہ بند۔ تو فرمایا ہم نے آپ سے پہلے ہر امت میں رسول بھیجا تھا۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو لوگوں نے رسولوں کی بات ماننے سے انکار کیا۔ کیوں؟ کہ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیا تھا کہ تم جو کرتے ہو اچھا کرتے ہو، وہ شرک کرے کہ کفر کرے کہ بدکاری کرے
کہ حرام خوری کرے، کہ حرام خواری کرے، رشوت ستانی کرے، کہ سود کا بازار گرم کرے، باطل طریقے سے مال کمائے، جتنی بھی حرکتیں ہیں ان کے ہر برے اعمال کو شیطان نے کہا تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، سکھا دیا، پڑھا دیا۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے عملوں کو ان کی نگاہ میں مزین کر دیا، خوشنما کر دیا، اچھا بنا کے پیش کر دیا۔ اب جس کو اچھا انسان جس کو اچھا سمجھ کے کرے گا، حالانکہ وہ اچھا نہیں ہے، تو کبھی اس سے توبہ تو نہیں کر سکتا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اسے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، لیکن اگر کوئی انسان گناہ کو سمجھے گناہ ہی نہیں ہے تو چلاتا رہتا ہے، نہ اسے گناہ سمجھتا ہے اور نہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو انسان کی نگاہ میں شیطان ان کے عملوں کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے اور انسان اسی میں بھولا ہوا رہتا ہے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، تو وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق ہے، ان کا دوست ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے شیطان، آدم علیہ السلام بھی جنت سے نکالے گئے، شیطان بھی جنت سے نکالا گیا۔ اب شیطان نے وہی تہیہ کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد کو ہم بھٹکا کے رہیں گے، اکثر و بیشتر لوگوں کو جہنم میں پہنچا کے رہیں گے۔ پھر یہ بھی کہا کہ ہمارا زور تو نہیں چلے گا، لیکن ہم پھسلانے اور بہلانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ کبھی سامنے سے آئیں گے، کبھی پیچھے سے آئیں گے، کبھی دائیں سے آئیں گے، کبھی بائیں سے آئیں گے، اور ان کے برے اعمال کو بھی ان کی نگاہ میں آراستہ پیراستہ کر کے دکھائیں گے۔ تو کیا ہوا؟ وہ شیطان چلا رہا ہے، کتنے انبیاء رسول آئے چلے گئے، ان کا وقت متعین تھا، 1000 سال، 700 سال، 500 سال، 200 سال، 100 سال، اور اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو رہی کتنی؟ 63 سال، اور امت کی عمر ہی بتائی گئی ما بین 60 الی 70، 60 سے 70 سال اس امت کی عمر ہے۔ 60 شروع ہو گیا تو سمجھ لیے کہ جانے کا ٹائم ہے، اب اگر 70 کے بعد بھی کوئی زندہ ہے سمجھے بونس میں چل رہا ہے۔ تو شیطان تو ہر دور میں آیا، ہر نبی کے ماننے والوں کو بہکانے کی کوشش کیا، تو جو لوگ صحیح ماننے والے تھے بہکے نہیں، لیکن جو ادھر ادھر والے تھے شیطان اس کے بہکا دیا۔ کہا اللہ نے فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج بھی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شیطان ان کفار و مشرکین کے دوست ہے، جو اسی طریقے پر ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، شیطان کے لیے بھی اور شیطان کے پیروکار کے لیے بھی۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے، مراد اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر اپنی آخری کتاب قرآن مقدس کے نام سے اتار دیا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلافی میٹر، اختلافی مسئلہ ہے، اب اس سلسلے میں حقانیت کو واضح کر دے۔ تورات والے، انجیل والے، زبور والے بھی لوگ ہیں، ان کی آسمانی کتاب ہونے کے باوجود لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، تبدیلی کر دی، عدل بدل کر دیا، یا اپنی خواہش کے مطابق اس کی تفسیر و تعبیر کرنا شروع کر دیا۔ تو لوگ صحیح ہیں یا کتاب صحیح ہے؟ یا کتاب میں اگر کسی قسم کی ملاوٹ کی گئی تو اس میں توحید کی جو دعوت ہے ملی جلی سرکار والی دعوت ہے۔ اے نبی، آپ کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ قرآن مقدس کو نازل کیا گیا، جو تورات میں، زبور میں، انجیل میں صحیح تعلیمات ہے، اس تعلیمات کی قرآن اپنے اندر جمع کر کے رکھا ہے۔ اب اس کی روشنی میں
ان کے عقائد کی تشریح آپ کیجئے۔ اگر ان کا عقیدہ کچھ اور ہے جو ایک رسول کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، لیکن مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ عیسیٰ کو ہم نے نبی اور رسول مانا ہے اور اس کے مطابق ان کا عقیدہ نہیں ہے، تو اب اس قرآن کی آیت کی روشنی میں ان کے عقیدے کی اصلاح کیجیے، لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کے لیے واضح کیجئے الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس مسئلے میں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے آپ بتائیے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ایک خاص صفت یہ بتلائی گئی کہ نبی آپ ہدایت کا سرچشمہ بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ ہے یہ کتاب جو قرآن کی شکل میں ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہدایت نامہ بھی ہے اور رحمت کا مخزن و مرکز بھی ہے، یعنی پوری رحمت ہی رحمت ہے اور ہدایت ہی ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس کے لیے جو ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو جو انسان قرآن پر ایمان لاتا ہے انہیں ہدایت بھی ملتی ہے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں بھی عطا کی جاتی ہیں۔ تو اے نبی، ہم نے آپ کو بھی رحمت بنایا ہے، ہم نے اللہ اپنی کتاب قرآن مقدس کو بھی رحمت بنایا ہے، ہم تو ارحم الراحمین ہے ہی۔ اس مناسبت سے جو انسان قرآن پر ایمان لانے والا ہوگا اس کی صفت ہوگی رحماء بینہم، یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے پہ بڑا ترس کھانے والے اور رحم و کرم کرنے والے ہوں۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، یعنی بارش برسایا ہے۔ کیوں برسایا؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس اللہ نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس حقیقت میں، اس واقعہ میں نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آسمان سے پانی کا برسانا مراد کیا ہے؟ اللہ ہی نے دریا میں، سمندر میں، تالاب میں، کنواں میں، جھیل میں، ندی نالے میں پانی کو جمع کر کے رکھا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی شعاؤں کے ذریعے سے اس پانی کو اوپر اٹھاتا ہے بھاپ کی شکل میں، اسے بادل بنا کے رکھتا ہے، وہ بادل پانی سے لبالب بھرا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں ماءً ثجاجا وانزلنا من المعصرات ماءً ثجاجا، ہم نے لبالب بھرے ہوئے بادلوں سے مسلح دھار بارش برسا دیا۔ تو اسے پانی اٹھاتا ہے سورج، اللہ کے حکم سے بھاپ بن کے پانی اٹھتا ہے، جمع ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، اس پانی کو وہاں برسا دیتا ہے۔ برساتا کیوں ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ مردہ زمین مطلب جب سوکھا پڑ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پھٹ جاتی ہے، اس کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ اب اس سوکھی زمین کے اندر کوئی انسان غلہ ڈالے گا، بیج ڈالے گا تو بیج کارگر ثابت نہیں ہوتا، بیج پڑا رہتا ہے۔ اس کے اندر اخواں بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کوپن نہیں نکلتی، یا کوپن نکلا بھی تو زمین پھاڑنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔ پھر اللہ جب پانی کے ذریعے سے زمین کو نرم کر دیتا ہے اور اس بیج کے ذریعے سے دانہ تھا اس سے درخت نکلتا ہے، بالکل سوئی کی طرح نکلتی ہے، زمین کے نرم ہونے کے نتیجے میں پھاڑ کے باہر نکل آتی۔ پھر قدرت کی کرشمہ شادی کے پیش نظر وہ ایک درخت بن جاتا جس میں بہت سے پھل فروٹ اور غلہ جات اگتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے
آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، یعنی زمین کو کاشتکاری کے اور کھیتی باڑی کے لائق بنا دیا۔ اسی پر بس نہیں کیا، اس کے بعد قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صحیح انداز سے بات کو سنتے ہیں۔ مطلب اگر گوش ہوش سے سنیں، ہوش کے کان سے کوئی سنے، سنی انسنی کرنے والا نہ سنے، بلکہ سنے اس لیے کہ دل میں اسے جگہ دے، ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے اس میں ایسے لوگوں کے لیے جو صحیح معنوں میں کان لگا کر اللہ کے پیغام کو سنتے ہیں نشانی ہے۔ کیسے نشانی ہے بھائی؟ انسان سنے گا، دل و دماغ سے وہ غور و فکر کرے گا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر زمین کو زندہ کر دیا، پھر اس زمین سے غلہ جات پیدا کرا دیے، ایک دانہ سے 100 بالیاں تیار ہو رہی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اس مناسبت سے کتنے غلہ جات پیدا ہو جاتے ہیں۔ نشانی کیا ہے؟ وہی اللہ انسان کو مٹی سے پیدا کر کے دنیا میں کھیل کود، کھانے پینے، رہنے سہنے اور آخرت کی کمائی کا موقع دے دیا۔ پھر جب انسان مرتا ہے اسے مٹی میں دفن کروا دیتا ہے، پھر زمین کے اندر انسان دھسا پڑا ہوا ہے، اس کے جسم کے حصے ختم بھی ہو چکے ہیں، جسم کا ایک حصہ ریڑھ کی ہڈی کا بالکل پچھلا حصہ بچ جاتا ہے، نہ جلتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ گلتا ہے۔ پھر اسی پر اللہ تبارک و تعالی انسان کا پورا جسم تیار کرے گا۔ تو کہا جس طرح زمین پر پانی کے پڑنے کے نتیجے میں زمین غلہ اپجانے اور پیدا کرنے کے لائق بن جاتی، اور زمین ایک دانہ سے سینکڑوں دانہ پیدا کر کے دے دیتی، اسی زمین میں جب اللہ نے انسان کو ڈالا ہے، انسان کو ڈلوایا ہے، تو گویا اللہ کی امانت زمین کے پاس ہے کہ تم کھا جاؤ یا برقرار رکھو، ایک متعینہ وقت میں ہم تم سے مطالبہ کریں گے، ہمیں واپس کرو۔ تو زمین اس انسان کو ویسے ہی واپس کر دے گا جس شکل میں انسان کو زمین میں ڈالا گیا تھا۔ کہا یقیناً اس میں نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ہوش کے کان سے سنتے ہیں، یعنی عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے جذبے سے قرآنی آیات کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتے ہیں، اس میں ایسے واقعات میں نشانی موجود ہے۔ وہ انسان عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں بھی تو مٹی میں ڈالا جاتا ہے، جس طرح غلہ اور دانہ اور بیج کو ڈالا گیا تھا، اور اس غلہ نے، اس بیج اور دانہ نے بہت سا غلہ پیدا کر دیا۔ ہم اگرچہ بہت سا غلہ کس انسانی شکل میں، ہم بہت سے انسان تو خود ایک سے نہیں بلکہ جتنے بھی انسان اللہ نے زمین میں دفن کروائے ہیں، ان تمام انسان کو اللہ ایک دن اٹھائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دوڑ جائیں گے۔ یہ نشانی ہے، عبرت کا سامان ہے۔ کھیتی سے غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، اسی طریقے سے آئے دن ہم مشاہدہ کرتے ہیں رات اور دن کا۔ رات آتی ہے، دن چلا جاتا، دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے۔ گویا رات و دن میں ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا، جب تک ہم زندہ ہیں گویا دن میں ہیں، جب رات میں ہوتی ہے گویا ہم مر جاتے ہیں، پھر صبح ہوتی ہے ہم پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی روزانہ انسان کے ساتھ مرنا جینا لگا ہوا ہے۔ اس لیے دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا۔ اور جب سو کر اٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں مار دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، اور اسی اللہ کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ گویا گردش لیل و نہار سے
اور کھیتی باڑی اور کاشتکاری کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجدان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تم عبرت و نصیحت حاصل کرو، یہ مت سوچنا کہ مر کی مٹی مل گئے اور تمہارا وجود پورے طور سے ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ نے بطور امانت کی مٹی میں رکھا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی سے مطالبہ کرے گا وہ مٹی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے گی، جب پیشی ہے پھر اللہ کے حساب چکانا پڑے گا۔ اس لیے عبرت و نصیحت حاصل کیجئے، ہر اس عقیدہ اور بات سے پرہیز کیجئے جو آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہو، اور ہر اس اچھے عمل اور عقیدہ کو بجا لائیے کہ جس کے نتیجے میں آپ جہنم سے بچ سکے اور جنت کی دولت سے مالا مال ہو سکے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔